السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں آپ کے صبر و تحمل کا قائل ہوں کہ جو دور آج کل کا چل رہا ہے، سبھی لوگ صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں، ورنہ ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف سے ایک ہی کمیونٹی پر حملے کیے جا رہے ہوں، کبھی وقف بل کو لے کر، تو کبھی سلمان اظہری کی گرفتاری کو لے کر، تو کبھی مسجدوں کو گرانے کے نام پر، تو کبھی مسلمانوں کے اقتدار کے نام پر، ہر طرف سے ایک کمیونٹی ہے جس کو ہم مسلم کہتے ہیں، اس کو ہر طرح سے نوچنے کی، کھسوٹنے کی، دبانے کی، گرانے کی، ڈرانے کی بے شمار کوششیں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور یہ سازشیں آگے بھی چلتی رہیں گی۔ لیکن اس ماحول میں جو ہمارے نوجوان، ہمارے علماء کرام جو صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں، میں ان کی داد دیتا ہوں، اور ظالموں کو، ظلم کرنے والے کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جس پر ظلم کر رہے ہیں وہ کتنا صبر کر رہا ہے۔ اگر اس کا صبر ٹوٹ جائے تو پھر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ صبر اگر سہن نہیں کر پایا، ظلم سہن نہیں کر پایا، اور صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا، تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام امت مسلمہ کو مبارکباد دوں کہ صبر ہمیں خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کرو۔ قرآن مقدس میں آیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آج ہم اور آپ ہنستے ہیں نا، خوش رہ رہے ہیں، یہی سب سے بڑی ہماری طاقت ہے۔ ظالم ظلم کر رہا تھا کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں یزید کے جو سپاہی تھے وہ حضرت امام علی مقام پر ظلم کر رہے تھے، لیکن امام علی مقام نے صبر کا وہ پیمانہ، صبر کا وہ جام، اور صبر و تحمل سے کام لے کر تمام امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ صبر کرنا کتنا ضروری ہے۔ صبر انسان کی طاقت ہے۔ کوئی ہمیں گالی دے دے اور ہم ایک دم بے تحاشا ہو جائیں اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگے تو اس سے جھگڑا اور بڑھے گا۔ تو صبر جو ہے، صبر ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ صبر کر رہا ہے، یا اللہ دیکھتا ہوں کتنا ستائے گا، میں صبر کر رہا ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ تو جو پاس میں بیٹھا ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ صبر کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے کہ بندہ صبر کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آج کل کچھ ظالم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے یا مسلمانوں کو برباد کر دیں گے۔ تو بھائی، فرعون نہ کر سکا، نمرود نہ کر سکا، شداد نہ کر سکا، بڑے بڑے بادشاہ آئے۔ ہاں، یہ ہے پریشان جب طاقت ہوتی ہے تو مظلوموں پر ظلم ہوا کرتا ہے، اور جب مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے
تو ایک طاقت ہے وہ مظلوم کی طرف سے بدلہ لیتی ہے، اس طاقت سے ڈرا جائے، اس طاقت سے ڈرا جائے۔ تو ابھی ہم حضرت امام علی مقام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے اللہ رب العزت نے صبر کا ایسا صلہ عطا فرمایا کہ یزید کا نام و نشان مٹ گیا، شمر لعین کا نام و نشان مٹ گیا، اور میرے آقا امام علی مقام کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک، اور تا قیامت کیا، یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی جنت میں امام علی مقام کا چرچا، ان کی بادشاہت قائم رہے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یار جب کوئی کسی ہندی میں جو کہتے ہیں سمویدھانک پد، یعنی کہ جب ہمیں اونچا پد مل جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نیچے والے کچھ بھی نہیں ہیں، اب تو ہم ہی ہیں، ہم ہی جو بھی ہیں ہم ہی کریں گے۔ نہیں، اگر آپ کو سب سے بڑا پد ملا ہوا ہے تو اس پد کے اوپر بھی، اس مقام کے اوپر بھی ایک مقام ہے۔ ابھی آپ سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا اس لیے کہ آپ کے اقتدار میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مظلوموں کا بھی ایک مالک ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی ایک مالک ہے، اور وہ ہے خالق، وہ ہے اللہ۔ اس کی بارگاہ میں بھی تو ہمیں حاضری دینی ہے۔ اگر ہم کچھ غلط کریں گے، اگر میں نے کسی کو ستایا اپنے طاقت کے بلبوتے پر، اگر میں نے کسی کو ستایا ہے اور اس نے صبر کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے صبر کو سن لیا، تو میری دنیا بھی برباد ہے اور میری آخرت بھی برباد ہے۔ اچھا، ہر جگہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سبھی لوگ غلط ہوں گے یا سبھی لوگ صحیح ہوں گے۔ راجنیتی میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت برے لوگ بھی ہیں، اسی طریقے سے عوام میں بھی کچھ بہت اچھے لوگ ہیں، کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ اچھے لوگوں کی ہی ہے، اس میں چٹکی برابر، جیسے سبزی میں نمک ڈالتے ہیں نا، چٹکی برابر لوگ غلط ہیں۔ وہ جو ہنگامہ برپا کر کے رکھے ہیں ان پر سرکار کی لگام اگر لگ جائے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ بھائی اگر میں مسلم ہوں اور ایک میرے برابر میں میرا ہندو بھائی بیٹھا ہوا ہے، اگر ہمارا دونوں کا گناہ ایک سا ہے تو ہمیں دونوں کو ایک ہی نظروں سے دیکھا جائے، یہ نہیں کہ میں مسلم ہوں تو مجھے کم سزا دیں، یہ ہندو ہے تو اس کو کم سزا دیں۔ گناہ دونوں کا برابر ہے، دونوں کو کال کوٹری میں ڈالیے، یہ تو ہے انصاف۔ اور ناانصافی یہ ہے کہ میں مسلم ہوں، میرے تعلق کسی اچھے نیتا سے ہیں تو مجھے بیل بھی مل گئی، بیچارہ میرا ہندو بھائی اس نے بھی وہی ظلم کیا تھا، وہی گناہ کیا تھا، وہ کال کوٹری میں بند ہے، جیل میں بند ہے۔ یہ ہے ناانصافی۔ تو انصاف اگر سیکھنا ہے تو حضرت عمر کی تاریخ کو پڑھیے۔ حضرت عمر نے وہ انصاف کر کے دکھایا ہے جس کی مثال دینے سے یہ پوری دنیا قاصر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ ایک دور دراز کے سفر پر نکلے، اور جب اس دور دراز کے سفر پر نکلے تو طے یہ پایا کہ ایک کام کرتے ہیں، ایک ٹائم مقرر کر لیا کہ اتنے ٹائم تک میں اونٹ پر بیٹھوں گا اور
अपने ग़ुलाम से कहा कि तुम इसकी रस्सी पकड़ कर चलना, और उसके बाद फिर तुम बैठना, मैं इसकी रस्सी पकड़ कर चलूँगा। तो इस तरीक़े से चलते 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 जिस बस्ती में जा रहे थे, वो बस्ती जब आने वाली थी तो ग़ुलाम का नंबर आ गया। अब हज़रत उमर अपनी सवारी पे से उतरे और ग़ुलाम से कहा बैठो। ग़ुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये बस्ती है, यहाँ के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे अमीर आ रहे हैं, हमारे अमीर आ रहे हैं, लिहाजा ऐसा ना करें, आप ऊँट पर बैठें। लोग क्या सोचेंगे कि देखो अमीर जो है वो ऊँट की रस्सी पकड़ कर आ रहा है और ग़ुलाम ऊपर बैठा हुआ चला आ रहा है ऊँट के। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, इंसाफ यही है कि तुम्हारी बारी है ऊँट पर बैठने की, इसलिए तुम्हें ही बैठना पड़ेगा। तो ये मिसालें पेश की हैं हमारे अकाबिरीन ने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने। इसलिए लोग उन पर भरोसा करते थे, अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते थे। मगर आज हम हैं, अगर हमें थोड़ी सी पावर मिल जाए ना, इतनी चुटकी भरी, तो हम ये सोचते हैं कि ये गरीब तो कुछ नहीं है, इनको मसल दो, इनको मिटा दो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकत देकर भी आज़माता है, ताकत देकर भी आज़माता है कि देखो ये किसी गरीब पर जुल्म तो नहीं कर रहा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमज़ोर बनाकर भी आज़माता है कि ये सब्र करेगा या नहीं करेगा, ये सब्र के इम्तहान में कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। तो अभी मेरे दोस्तों, हमारा जो है वो सब्र का इम्तहान है। आप सब्र के दामन को नहीं छोड़ें। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। सब्र जो है वो डायरेक्ट अल्लाह से बातें करती है। सब्र जो है उसका ताल्लुक़ सीधा अल्लाह ताला से है। सलमान अज़हरी को जेल में डाल दिया गया, हमने सब्र किया। वक्फ बोर्ड पर नापाक हमले हो रहे, हम सब्र कर रहे हैं। हमारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, हम फिर भी सब्र कर रहे हैं। मस्जिदों में घुसकर पेपर मांगे जा रहे हैं, ऐरा गैरा नत्तू खैरा के ज़रिए, वो भी हम सब्र कर रहे हैं। जगह जगह मॉब लिंचिंग होती रही है, हमने सब्र किए। हमारे ख़िलाफ़ नारेबाजी होती है, हम सब्र करते हैं। और हमारे ख़िलाफ़ न्यूज़ चैनलों में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम आए दिन यही होता रहता है, हम फिर भी सब्र कर रहे हैं। ये सब्र का इम्तहान है दोस्तों। इस इम्तहान में दुश्मन जो है वो बर गलाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। दुश्मन को मतलब होता है सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने से। उसको पता है कि अगर ये सारे लोग एक हो गए, ये मुट्ठी खुली हुई है, अगर ये बंद हो गई तो फिर हमारी पोलें खुलनी हो जाएंगी शुरू। तो ये जुल्म इसलिए हो रहे हैं एक कम्युनिटी पर कि दूसरी कम्युनिटी खुश रहे कि हाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है, ये बर्बाद हो रहे हैं, ये वो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ये सिर्फ वजह ये है। लेकिन मेरे ताल्लुक़ात में हैं, मेरे शोर्स में हैं, मेरे हिंदू दोस्त हैं, बेहिसाब हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं। जब हम आपस में बैठते हैं तो चर्चा होती है कि यार हो क्या गया है। वो हिंदू भाई खुद ये कहते हैं कि हमारे जो कम्युनिटी के जो हमारे लोग हैं उनको हो क्या गया है, जबकि हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब अपने सहाबा किराम से अर्ज़ किया कि जब तुम अपने घर में कोई भी सब्ज़ी बनाया करो, सालन बनाया करो, तो उसमें कुछ शोरबा ज़्यादा कर दिया करो
اور اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں دیکھو کہ کوئی بھوکا تو نہ سو گیا، کوئی بھوکا تو نہ ہے۔ اگر کوئی بھوکا پیاسا ملے تو اس کو وہ شوربہ دے دیا کرو۔ اب اس میں یہ نہیں آیا کہ اپنے آس پڑوس میں صرف مسلمان کو تلاش کرو، اپنے آس پڑوس میں تلاش کرو کوئی بھوکا تو نہ سویا، اس بھوکے میں چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی مسلم ہو، چاہے کوئی سکھ ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو۔ یہ ہے طریقے۔ مگر آج بتانا ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہمارے کچھ مسلم لوگ بھی غلط ہیں، کچھ ہندو لوگ بھی غلط ہیں، سب غلط نہیں ہیں۔ جس دن سب غلط ہو جائیں گے اس دن تو یہ دنیا بھی تہس نہس ہو جائے گی، اس دن تو قیامت آ جائے گی۔ تو کچھ چٹکی بھر لوگ ہیں جو اس نفرت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ان نفرتی لوگوں کے مشن کو کمزور کریں، ایک ہو جائیں، ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور اپنے دیش کو، اپنے وطن کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے محلے کو اس نفرت سے دور کریں، محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور اگر محبت ہے ایک دوسرے میں تو یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔